اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پہ اسلام میں، کہ کہاں جائزہ لیتے رہے کہاں کمی ہو رہی ہے، اور دین کا کون سا حصہ ایسا ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، کہاں کوتاہی. آدمی ہمت کر لے نا اور عزم کر لے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو میرے عزیزو اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی مدد و نصرت بھی ہو جاتی، آسانی بھی ہو جاتی. لیکن اگر اندر سے طے کر لیا نہیں اتنا ہی کافی ہے، اگر زیادہ چلیں گے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو اس کو تو اسلام پہ اعتماد ہی نہیں ہے، اس کو تو اسلام کی کامیابی کا اعتماد ہی نہیں ہے. یہ تو نادان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دین پہ چلیں گے تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. علمان ولا فیس، اس کو تو اسلامی زندگی پر اعتماد ہی کوئی نہیں. یہ تو ہر وقت سبق یاد رکھنے کا ہے کہ اسلامی زندگی مشکلات سے نکالنے کے لیے آئی ہے بھائی، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی، عزت دینے کے لیے آئی ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں، ناکامی کے لیے نہیں آئی، فلاح اور کامیابی کے لیے دین زندگی آئی ہے. اس کا تو ہر وقت خیال رکھ. اللہ کرے یہ ذہن مل جائے، اللہ کرے یہ سوچ اور فکر میں پختگی آ جائے کہ جہاں اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، گھر میں، بازار میں کہیں مشکل دیکھیں، پریشانی دیکھیں تو فوراً ذہن کہاں جائے؟ اللہ کی طرف. کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی. پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اسے راضی کریں، پھر ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، پھر ظاہری وسائل بھی اختیار کریں، پھر ظاہری تدبیر بھی اختیار کریں. لیکن پہلے اللہ کی طرف. اللہ کے سب سے پیارے بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان دیکھیے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں. جب ان کے لیے کوئی مشکل آ گئی، کچھ زندگی میں رکاوٹ آ گئی، کچھ ناگواری آئی، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی طرف یوں کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف فرما دو. سبحان اللہ. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اے اللہ کی بھول ہو گئی معاف فرما دے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ. جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں تو فوراً یہ کہا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا، اور کچھ نہیں کہا، سب سے پہلے کہا اللہ کہیں غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. تو ہماری زندگی کا بھی مزاج اللہ کرے ایسا ہو کہ جہاں کوئی چیز ناگوار آئی، جہاں کہیں مشکل پیش آئی، جہاں کوئی پریشانی آئی، فوراً اللہ سے اے اللہ کہیں نعمت اسلام کی ناقدری ہو رہی ہے، کہیں گناہ ہو گیا، کہیں غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معافی مانگ لینا اور دل کی سچائی سے معافی مانگنا، یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے مشکلات سے نکلنے کا، پریشانی سے نکلنے کا. اس لیے کہ معافی کا مطلب ہے کہ یہ آدمی طے کر رہا ہے کہ اے اللہ اب پورے طور پہ تیرے حکم پہ عمل کروں گا، اب پورے طور پہ تیری بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کروں گا. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. تو میرے عزیزو کوشش فرمائیں کہ پوری زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری پوری گھر کی زندگی پورے طور پہ اسلام میں ڈھل جائے، اور خاص طور پہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس پہ نظر ہو.
بڑھیا اخلاق نہ بھی ہوں، کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو کہ میری ذات سے، میرے معاملے سے، میرے لین دین سے، میرے رویے سے، میرے رہن سہن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو نا، کہ بازار کی زندگی سے، میرے لین دین سے، میرے معاملات سے اور میری معاشرت سے اور میرے رہن سہن سے اور میرے رویوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کم از کم درجے کا تو یہ اخلاق ہو، تو اس کی بھی ثمرات ہوں، اس کی بھی برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اسلام کی مبارک ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے.